عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں معین الدین آزاد CMM چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم سال اول کی غزلیات کر رہے ہیں۔ آج ہم مرزا داغ دہلوی کی پہلی غزل کریں گے۔ بیشتر اس کے کہ ہم ان کی غزل کی جانب بڑھیں، پہلے لازم ہے کہ ہم ان کی سوانح پہ مختصر بات کر لیں تاکہ آسانی رہے ہمیں تشریح کرنے میں۔ مرزا داغ دہلوی کا اصل نام ابراہیم خان تھا اور آپ دبستان دلی کے شاعر تھے۔ یہاں ایک بات اور بیان کر دوں کہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور قلعے میں یہ قیام پذیر تھے۔ ان کی شاعری میں عیش و نشاط کی کیفیت ملتی ہے۔ اپنے ابتدائی دور میں انہوں نے ابراہیم ذوق سے اصلاح لی، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں شوخی، زندہ دلی کی کیفیات آ گئیں۔ عمر کا جو آخری حصہ ہے وہ حیدرآباد دکن میں گزرا اور رواج زمانہ کے مطابق انہوں نے درباری شاعری کی، یعنی قصائد لکھے اور مثنویاں بھی لکھیں۔ خاص بات داغ دہلوی کی ان کی زبان ہے، زبان پہ انہیں عبور حاصل ہے، اس لیے صنائع لفظی و معنوی کا انہوں نے خوبصورت اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کیا ہے۔ علامہ اقبال کے معنوی استاد تھے، کیونکہ بہت زیادہ ایک حلقہ تھا ان کا شاگردوں کا۔ اقبال نے اپنی ابتدائی زمانے میں ان سے خطوط کے ذریعے اصلاح لی اور یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو اقبال نے ایک قصیدہ، ایک مرثیہ بھی ان کے بارے میں لکھا۔ جو موجودہ آپ کے نصاب میں پہلی غزل ہے وہ ان کے دیوان مہتاب داغ سے لی گئی ہے۔ اس میں ویسے غزل کے 18 اشعار ہیں، لیکن ہمارے نصاب میں صرف جو ہے وہ 5 اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ داغ دہلوی کے کل دیوان 4 ہیں، جن میں سے مہتاب داغ ایک آپ کے سامنے ہے، اس میں سے ہم کچھ جو ہے وہ غزل کو پڑھیں گے۔ یہاں یہ بھی امر بیان کر دوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت جب وہ آغاز ہو رہا تھا، یہ دلی میں قیام پذیر تھے اور جنگ آزادی کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ساتھ ہی چھوڑ دیا، قلعے کو خیر آباد کہہ دیا۔ تو پہلے شعر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ پھرے پلٹ گئے، واپس چلے گئے، اجل موت وہ میرے پاس آتے آتے راستے سے ہی واپس پلٹ گئے، اے موت تو آتے آتے کہاں مر گئی ہے۔ زیر تشریح شعر میں داغ دہلوی نے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ محبوب جو بڑی مشکل کے بعد راضی ہوا تھا ملاقات کے لیے اور وہ عاشق کی طرف آ رہا تھا، لیکن آتے آتے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ واپس پلٹ گیا۔ اب واپس کیوں پلٹا اس کیفیت کو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ رقیبوں نے اس کے کان بھر دیے ہوں، ممکن ہے کہ اس کو کوئی اور کام یاد آ گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ روایتی کٹھور پن کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے واپس چلا گیا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی اس حرکت کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے میں مرا جا رہا ہوں اور تڑپ رہا ہوں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا محبوب کسی طرح مجھ تک پہنچے، لیکن محبوب یہاں آنے کی بجائے کہیں اور چلا گیا، اور میری جو انتظار کی کیفیت ہے وہ جوں کی توں رہی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگر آپ دوسرے مصرعے پہ غور کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے لیے پریشان کن لمحہ ہے کہ میرا محبوب میرے پاس آنے کی بجائے کہیں اور چلا گیا، تو اے موت تو ہی آ جا، اب مجھے مر جانا چاہیے۔ لیکن موت بھی عجیب ہے کہ وہ بھی انتظار کروائے جا رہی ہے، وہ بھی نہیں آ رہی۔ انتظار کی جو شدت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ محبوب کا انتظار تھا لیکن محبوب نہیں آیا۔ اور ویسے بھی ایک عربی قول ہے، عربی مقولہ ہے کہ انتظار موت سے بھی بدتر ہے، انتظار کی کیفیت موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا
انتظار کیا. تو انتظار کر رہا تھا شاعر لیکن محبوب نہیں پہنچا, محبوب کہیں اور چلا گیا. عزیز طلبہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ محبوبی مراد لیں, اس سے کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے جو آ رہا تھا اور آتے آتے وہ کہیں اور چلا گیا. نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی, بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. اب یہاں پہ جو لفظ جانا ہے وہ بڑا اہم ہے. جانا سے مراد گو وینٹ گون نہیں ہے, جانا سے مراد جاننا ہے. اور میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے, تذکرہ کرتا چلوں کہ یہ جو شعر ہے یہ ریحام خان نے عمران خان کے ساتھ جب انٹرویو کیا تھا تو یہ پڑھا تھا. تو جو جانا کا لفظ یہاں پہ آیا ہے یہ جاننا ہے, یہ جاننا سے ہے. جو جانا کا لفظ ہے یہ جاننا سے ہے. اے مہربان تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی, یہاں تک کہ موت نے آ لیا. یعنی تم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی یہاں سے جا رہا ہے, کوئی دنیا سے جا رہا ہے, اور تم آئے ہو تو بہت تاخیر سے آئے ہو اور یہاں تک کہ موت نے مجھے جکڑ لیا. اب تمہارے آنے کا فائدہ نہیں ہے. کاش تم اس چیز کا ادراک رکھتے, کاش تم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کوئی ہے جو بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے, کوئی ہے جسے انتظار ہے, لیکن تم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اب تم آئے ہو تو اب کیا فائدہ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو اب پشیمانی کیسی, اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے, اب نہ موجوں میں سکون ہے نہ جنوں ہے, یوں ہے. تو اب آنا تمہارا کسی فائدے کا نہیں ہے. اور اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ شاعر شکوہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عمر کا جو عمر ہے اس کی بے وفائی کا ذکر بھی ہے. تیرے افائے عہد تک نہ جیے, عمر نے ہم سے بے وفائی کی, تو بے وفا نہیں ہے, عمر بے وفا ہے. جو ایج کا فیکٹر ہے وہ اس چیز کو بھی یہاں پہ لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں انتظار کرتے کرتے یہاں سے چلا گیا, لیکن اے محبوب تو نے وعدہ وفا نہیں کیا. اگلا شعر دیکھیے جی, تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں. سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے. اب یہاں جو آتے آتے کی ردیف استعمال کی ہے اس سے ایک صوتی آہنگ پیدا ہوا ہے. یعنی محبوب سے ادھر ادھر کی باتیں تو ہوتی رہیں لیکن اصل بات زبان پر نہ آ سکی. اصل بات زبان پہ کیوں نہ آ سکی, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو محبوب کا حسن ہے وہ اتنا سحر انگیز ہے کہ جب محبوب سامنے آیا ہے تو جو عاشق کی زبان گویا بند ہو گئی ہے اور وہ کوئی بھی بات نہیں کر سکا, کوئی بھی کلام نہیں کر سکا. اور کہتا ہے کہ میں نے محبوب سے ادھر ادھر کی باتیں تو کی ہیں لیکن اصل بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, جو میرا ملنے کا مقصد تھا وہ کسی طور بھی پورا نہیں ہوا, اور جو ملاقات ہے وہ ادھوری گئی ہے, ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں. تو ملاقات ہوئی لیکن جو ہے وہ اصل بات کیوں نہ کر سکا, کیونکہ محبوب کا حسن سحر انگیز ہے. دوسرا, محبوب جو ہے وہ محبوب ہے, وہ جب آتا ہے تو سارے جو شکوے ہیں جو شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جایا کرتے ہیں. ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر, لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا. کئی بار کوئی آپ کا عزیز دوست ہوتا ہے جس پہ آپ کو بہت غصہ ہوتا ہے, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار تم پہ بہت غصہ تھا لیکن تیری اتنی معصوم شکل ہے کہ مجھے پیار آ رہا ہے, میں ساری جو شکوے ہیں, ساری جو شکایت ہے وہ میں بھلا بیٹھا ہوں. تو شاعر بھی کہتا ہے کہ محبوب سے جو بات میں اصل کرنا چاہ رہا تھا وہ درمیان میں ہی رہ گئی, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں. بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے, وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے. تو محبوب کی سادگی ایسی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اور ویسے بھی عشق ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اور کئی بار ارادتاً نہیں کرتا, کئی بار وہ بات ارادتاً نہیں کرتا, اس کو گفتگو کے سارے ڈھب آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے کیونکہ محبوب ہے, اور محبوب وہ ہے جس کی بری بات بھی اچھی لگے. تو شاعر نے اس کیفیت کو یہاں پہ بیان کیا ہے. چوتھے شعر کی جانب ہم بڑھتے ہیں. میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے, چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے. میرے آشیاں گھر ٹھکانہ, 4 ٹکڑے یعنی 4 تنکے یعنی بہت مختصر ہونا, چمن باغ, آندھیاں مصائب.
اب طلبہ سمجھیے اس چیز کو کہ یہاں پہ جو چمن کا لفظ ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. یہاں پہ چمن سے مراد حقیقت میں باغ نہیں ہے بلکہ مراد دلی ہے. گویا چمن کا لفظ استعارہ ہے. استعارہ جو ہم مستعار لیتے ہیں، اب یہاں پہ چمن کا لفظ دلی کے لیے آیا ہے. کوئی بھی شاعر اپنے عہد سے باہر نہیں نکل سکتا. جو عہد ہے وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے. یہاں 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس افتاد کو بیان کیا گیا ہے. یعنی میرے گھر کا اجڑنا ملک و قوم کی بربادی کے سامنے کچھ بھی نہ تھا. شاعر کا مطمع نظر یہ ہے کہ معاملات خراب ہوئے ہیں، حالات خراب ہوئے ہیں، میرا گھر اجڑ گیا ہے، لیکن میرے گھر کی تو 4 تنکے تھے، وہ تو محدود تھا. لیکن جب آندھیاں آئی ہیں تو آندھیوں نے پورے کا پورا جو چمن ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہی انگریز قبضہ کر چکے تھے، تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ ایک قسم کا اعلان تھا. اس وقت جو داغ دہلوی ہیں یہ قیام کرتے تھے لال قلعے میں، اور جیسے ہی وہ افتاد آئی یہ قلعہ ان کو چھوڑنا پڑا اور در بدر کی ٹھوکریں ان کو کھانی پڑی. اور ظاہر ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک آزاد قوم کا باسی ہونے کے ناطے یہ ان کے لیے تکلیف دہ بات تھی. جو دلی ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، دلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور بڑے بڑے جو محل تھے وہ توڑ دیے گئے، وہاں بم لگا کے ان کو اڑا دیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، سر عام پھانسیاں دی گئیں، جو 1857 کی جنگ آزادی ہے. تو دلی کا جو نقشہ ہے وہی بدل کے رہ گیا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو شاعر یہاں پہ بیان کر رہا ہے. جیسا کہ ایک اور شاعر نے کہا تھا، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ. تو جو میرا چمن ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو آشیاں ہے وہ تو مختصر تھا، لیکن یہاں بڑے بڑے محل، بڑے بڑے جو محل ہیں وہ کھنڈر ہو گئے ہیں اور دلی برباد ہو کر رہ گئی ہے. آندھیوں نے اجاڑ ڈالے ہیں پیڑ جتنے بھی تھے سمر والے. تو جو دلی ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. دلی جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ قائم نہ رہی، دلی جو دل سے. ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میرا آشیاں تو مختصر تھا، لیکن جو ملک و قوم کی بربادی ہوئی ہے وہ سب سے بالا تر ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے. میرا گھر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مقطع کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اب دیکھیے اقبال اور غالب کے ذریعے جو سلسلہ ہم تک پہنچا اس کے درمیان میں داغ آتے ہیں، اور داغ کو اردو زبان پہ بڑا فخر ہے، اردو زبان بھی انہیں بہت بڑا فخر ہے. وہ کہتے ہیں اے داغ دوستوں سے بتا دو کہ اردو میں غزل کہنا کوئی بچوں کا کام نہیں، بلکہ اس کے لیے ریاضت درکار ہوتی ہے، اور یہ اردو زبان بھی عام زبان نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عبور پانے کے لیے آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے، ریاضت سے کام لینا پڑتا ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر. اسے سنیے، ہمارے پیج کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اسی URL سے، اسی نام سے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے، اس سے بھی لائک کیجئے تاکہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.